أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب
قاری محمد کامران قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ تشریف فرما ہے۔ ہمارا آج کا موضوع امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شخصیت، آپ کے کارنامے، اسلام کے بارے میں آپ کی خدمات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے ساتھ محبت، آپ کی ان سے عقیدت اور آپ کا دور خلافت اور خدمات۔ ناظرین مکرم، امیر المؤمنین مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام اب باب مدینۃ العلم ہیں، ابو الائمہ ہیں، مولود کعبہ ہیں، شہید مسجد ہیں، ابو تراب ہیں، ابو الحسن ہیں، مظہر العجائب والغرائب ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں۔ کیا ان کے القاب اور اوصاف اور فضائل بیان کیے جائیں، جن کے بارے میں قرآن کریم کی سب سے زیادہ آیتیں نازل ہوئیں، جن کے فضائل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مستند احادیث ثابت ہیں، جو فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر آیت قرآن کی کیفیت نزول سے بھی واقف ہوں، شان نزول سے بھی آگاہ ہوں، اس کی قرأت پر بھی عبور رکھتا ہوں، اس کے معنی ظاہر بھی مجھ پر منکشف ہیں اور اس کے معارف باطنی سے بھی میں آگاہ ہوں۔ یہ مرتبہ ہے ان کا، اس باب مدینۃ العلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے علی میں ہیں اور 1 حصہ سب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ شان ہے ان کی۔ یہ شرف کوئی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اطہر کا شجرہ نسب متصل کیا امیر المومنین علی کی اولاد سے۔ چنانچہ دنیا بھر میں جہاں جہاں سادات کرام ہیں، نسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اولاد امیر المومنین علی ہیں۔ امیر المومنین علی دین اور دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، آپ نے فرمایا ہے۔ آپ ایمان اور نفاق اور کفر کے درمیان وجہ امتیاز ہیں۔ آپ میزان اعتدال و توازن ہیں۔ آپ تفقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں، تمام علوم و فنون میں، قراءت قرآن میں، کتابت قرآن میں، کتابت فرامین رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا نام ہمیں ملتا نہیں۔ زہد و عبادت ہو یا میدان جہاد ہو، آپ کے کمالات ظاہر و باہر ہیں۔ آپ کے ہاتھوں اتنے ائمہ کفر واصل جہنم ہوئے کہ وہ نسل در نسل ان کی اولادیں آپ سے عداوت اور بغض اور کینہ اور عناد رکھتی رہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معلوم تھا۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ جو علی سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت کروں گا، اللہ اس سے محبت کریں گے۔ جو علی سے بغض رکھے گا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا اور اللہ نے اس سے ناپسند فرمایا۔ یہ مقام اور مرتبہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے۔ خلیفہ راشد کے طور پر اتنی خدمات ہیں آپ کی، گو اس بدنصیب امت نے آپ کے لیے قدم قدم پر مشکلات کھڑی کیں، کوئی ایسا محاذ نہیں تھا جو آپ کے خلاف نہیں کھولا۔ یہ جو میں نے اوصاف بتائے ہیں، ان اوصاف میں کوئی شریک نہیں ہے امیر المومنین علی کا، لیکن آپ اندازہ فرمائیے کہ اس امت کی زبوں حالی کا اور مادیت پرستی کے تحت یہ حال ہو گیا کہ آپ کے فضائل چھپائے جانے لگے۔ نہ صرف آپ کے فضائل چھپائے گئے، ان میں تحریف کی گئی، اور معاذ اللہ آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا تاریخ کا بدترین اور بھیانک ایک باب ہے، اور اس میں بزور طاقت منبر اور محراب کو بھی شریک کیا گیا، جس کے اثرات آج تک ناظرین محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ سعدی شیرازی نے فرمایا تھا، گر نہ بیند بے روز شب پر چشم،
چشمہ یہ آفتاب راچ گناہ، اگر چمگادڑ کی آنکھیں دن کو نہیں دیکھ سکتی، سورج کو نہیں دیکھ سکتی، تو اس سے سورج کا کیا قصور ہے؟ سورج کو کیا فرق پڑتا ہے؟ واہ، امیر المومنین کی خدمات، آپ کے فضائل اس قدر اظہر من الشمس ہیں کہ لاکھ اس پر پردے ڈالے جائیں، جتنا ان کو چھپانے کی کوشش کی جائے، یہ آفتاب حق و صداقت اور یہ ماہتاب مہر و وفا چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ اہل سنت کے ایک عظیم الشان امام حضرت امام نسائی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی یہ محسوس کیا کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور بڑے ہی طریقے اور سلیقے سے ہو رہی ہیں، بہت باریک دستکاری سے ہو رہی ہیں۔ چنانچہ آپ نے امیر المومنین علی کی شان میں جتنی بھی مستند حدیثیں وارد ہوئی تھیں ان پر ایک کتاب مرتب کی، اور جہاں موقع ملتا تھا فضائل امیر المومنین بیان کرتے تھے۔ اور آپ اندازہ فرمائیے کہ اہل سنت کے اس جلیل القدر امام کو اس قدر بری طرح زد و کوب کیا گیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہید محبت علی ہیں، شہید خاندان اہل بیت ہیں حضرت امام نسائی، جن کی کتاب حدیث ہماری صحاح ستہ میں بھی شامل ہے۔ یہ وہ المیہ ہے جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ امیر المومنین علی کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانا بہت نامناسب کام ہے۔ آپ کے جو فضائل ہیں مسلمہ ہیں، وہ سر آنکھوں پر ان کو ماننا چاہیے۔ البتہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب چچا زاد، اپنے داماد، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا تھا کہ جو آپ سے محبت میں غلو کرے گا اس کا معاملہ بھی خراب ہے، اور جو آپ سے محبت میں کمی کرے گا اس کا معاملہ بھی خراب ہے۔ تو یہ توازن اور اعتدال بہت ضروری ہے۔ ناظرین مکرم، پورے عالم اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے بعد سب سے زیادہ مناقب جن کے لکھے گئے ہیں دنیا کی ہر زبان میں، وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ آپ کی ایک حیثیت اور شخصیت ہماری ثقافت کا حصہ بھی بن چکی ہوئی ہے۔ کتنے لوک گیت ہیں جن میں حضرت علی کا ذکر پاک ہے۔ ہمارے جو پہلوان ہیں، شاہ زور ہیں، وہ نسل در نسل حضرت علی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تصوف کی ایک شاخ ہے، تصوف کے بیشتر سلاسل آپ ہی سے متصل ہوتے ہیں رسول کریم علیہ السلام تک، مگر اس میں ایک قابل ذکر چیز ہے۔ تصوف کی ایک ذیلی شاخ ہے جس کو فتوت کہا جاتا ہے، جوامردی کہا جاتا ہے، ان کے سالک کو اخی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک زمانے میں بہت ہی مستحکم ہو گئے تھے اور پورے عالم اسلام میں ان کا اثر ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ایک عباسی خلیفہ باقاعدہ فتوت کا سجادہ نشین تھا اور وہ خلافتیں بھی تقسیم کرتا تھا۔ سارے اہل فتوت امیر المومنین علی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی گفتگو کے دوران میں ایک دو اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مجھے بہت پسند ہیں۔ ویسے تو امیر المومنین علی کی شان میں کہا گیا کون سا ایسا شعر ہے جو پسند نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کے مرتبہ و مقام کو پہچانیں، ان سے محبت کریں، ان کا شایان شان اکرام کریں، ان کا اتباع کریں، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی جو فضولیات ہیں اور غیر ضروری بحثیں ہیں ان سے بچیں، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ ڈاکٹر قرۃ، آپ کچھ اضافہ فرمائیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام تاریخ اسلام کی ایسی شخصیت ہیں جنہیں صحیح معنوں میں شاہکار رسالت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ ایک ایک لمحہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا، پیکر جود و سخا اور جنگ کے میدان میں اپنی جوان مردی اور بہادری کے جواہر دکھانے والے۔ آپ ایک ایسی ہستی ہیں جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ جہد مسلسل اور شہادت حق سے عبارت ہے، یہاں تک کہ بارگاہ خداوندی سے اعلان جاری ہو جاتا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ، کیا درجہ ہے جس کی گواہی خود بارگاہ خداوندی سے نازل ہو رہی ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ پھر دیکھیے
کہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام جو ہیں ایسی ہستی ہیں جو ہمارے دلوں میں بستی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی سے ابھی تک ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا امام و ہادی قرآن تھا۔ آپ علیہ السلام نے شدت میں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ آپ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کامل اطاعت کا ثبوت فراہم کیا۔ آپ دیکھیے ہجرت مدینہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ کس کو لٹایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ بستر پر لیٹیے، اور صبح تمام جو امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں وہ لوٹا کر پھر وہ سفر ہجرت کا حکم دیا گیا۔ تو آپ نے ایک لمحے کا تأمل نہیں فرمایا اور فوراً آپ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد آپ علیہ السلام نے وحدت امت کو مقدم جانا، انتشار بھی نہ آنے دیا۔ خلفائے ما سبق یعنی ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تعاون بھی جاری رکھا، بطور مشیر بھی ان کے ساتھ شامل رہے۔ یعنی ہر پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سے چیزیں ہیں جو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ آج سیدنا علی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ ذرا دیر کو ہم بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی زندگی سے، ان کی شخصیت سے کیا سیکھا۔ ہم نے اس عظیم ہستی کے نام پر خود کو ایک دوسرے سے جدا تو نہیں کر لیا؟ کہیں امت میں تفرقے کا باعث تو نہیں بن گئے؟ کہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پس پش تو نہیں ڈال دیا؟ اور آخر میں بس یہی دعا جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، یعنی اے ہمارے رب جو ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت لے گئے ان کے لیے دعائے خیر ہے، ان کی بھی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں ذرا برابر ان کے لیے کینہ نہ آئے، بغض نہ آئے، دشمنی نہ آئے، بے شک تو ہی ہے جو رؤوف الرحیم ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو علماء کرام اور دانشور یہاں تشریف فرما ہیں جو سعادت حاصل کریں گے، ممتاز عالم دین مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، محترم محمد زبیر صاحب تشریف لائے ہیں، اور محترمہ اسماء عبدالحمید صاحبہ۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے ساتھ نامور ثنا خان محمد ظہیر عباس قادری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور جناب محمد جواد نقشبندی صاحب بھی۔ انشاءاللہ ہم ان سے بھی نعتیں اور مناقب اور کلام سنیں گے، سماعت کریں گے اپنے ذوق کی تسکین کی خاطر۔ کچن بہت اہم ہمارا شعبہ ہے، خصوصاً افطار میں، اور ہمارے ساتھ شیف منیرہ کرن صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کا کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل۔ کیا جناب آپ کا مینیو ہے آج کا؟ جی آج مینیو ہے کوزی دیگی حلیم بنا رہی ہوں، اور اس کو کیسے بنانا ہے، اس میں جتنا ہم چکن یا جتنا مٹن لیں گے اتنا ہی میں اس میں دالیں ایڈ کروں گی، اور دالوں کی کوانٹٹی ہے جو پہلے سے اوور نائٹ بھگو کے رکھی ہے، اس کو میں نے بوائل کرنے لگا، جو دال چنا مسور، ثابت دال ماش، چاول، سامنے گندم، ان کو اچھی طرح سے ہم پکائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس میں چکن بھون کر یا بیف آپ نے بھوننا ہے، پھر ہم اس میں مکس کریں گے، اس کو اچھے سے گھوٹا لگائیں گے۔ ساتھ میں اس کی گارنش ہے، ساتھ میں بناؤں گی فرنی چاولوں سے، اس کا پاؤڈر ہم ہوم بیس اس کا پاؤڈر اس کو پیسوں گی، اس کے بعد اس میں فلیورڈ ملک ڈالوں گی، ساتھ میں اس میں گری میوہ جو بادام وہ اس میں ڈال کے چاندی کے ورک سے اس کی گارنش کروں گی، اور ساتھ میں ڈرنک میں آج بنا رہی ہوں کیونکہ گرمی آ گئی تو کولڈ کافی آج بنا رہی ہوں۔ اچھا، کولڈ کافی آئس کریم کے ساتھ، اور ساتھ میں کافی اس میں ہوگی، ساتھ میں ملک ہوگا۔ اس کی ٹپ بتاؤں گی وہ کیسے بنتی ہے آج کی یہ میری 3 ریسپی۔ بس آپ جلدی یہ کام کیجئے، اور ہم گاہے بگاہے آپ سے رابطہ کریں گے، پوچھتے رہیں گے کہ جناب آپ کی معاملات کہاں تک پہنچے ہیں۔ بہت نوازش، بہت شکریہ۔ جناب محمد ظہیر عباس قادری صاحب، آپ کلام عطا فرمائیے، نوازیے۔ جی بسم اللہ۔ أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار
الفتاه العليم الغافز الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الطاهر الباطن الوالي المتعالي البر الطواب المنتقم الغفور رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وغفل عن ذكره مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته 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 لكل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر 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 وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ویلکم بیک ناظرین. رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شخصیت اور آپ کے اذکار پاک بیان کرنے کی. حضرت مفتی صاحب، آپ سے ایک بار ایک فارسی شعر سنا تھا، کثیرہ میسر نشد این سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کہ کسی کو بھی یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی سوائے امیر المومنین علی کے، کہ آپ کعبہ میں متولد ہوئے اور مسجد مبارک میں آپ کی شہادت ہوئی. تو کیا یہ درست ہے کعبے میں آپ کا ولادت؟ ڈاکٹر صاحب، میں اس حوالے سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس حوالے سے تمہیداً میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ لا یعنی اور غیر ضروری ابحاث نے امت کو فائدے کے بجائے بہت نقصان دیا ہے اور نفرت کی آگ کو ہوا دی ہے. ضروری ہے کہ جن چیزوں کے حوالے سے کتابوں میں کوئی نہ کوئی کسی درجے کی روایت آئی ہے اور اس کا تعلق فضائل کے ساتھ ہے، اور فضائل میں جو روایات ہوں اس کو محدثین نے بھی اعتماد کی نگاہ سے دیکھا ہے، تو یہیں پر اکتفا کر لینا چاہیے. بالکل صحیح. اس کی تردید اور انکار کی کوئی حاجت نہیں. یہ بحث تو پھر کبھی ختم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی جی. اور اسی تناظر میں یہی بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی ولادت کا ہے. جی. اس سلسلے میں المستدرک کے اندر امام حاکم نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ فقد تواترت الاخبار، کہ اس حوالے سے روایات اس کثرت سے ہیں کہ وہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں. واہ. چلیں آپ امام حاکم کے اس دعوے کو نہ تسلیم کریں. دیگر محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایات ذکر ضرور ہیں، البتہ یہ سند کے اعتبار سے ضعف میں ہیں. چلیں آپ ضعیفی تسلیم کر لیں. صحیح. تو فضائل میں تو ضعیف پر بھی اعتماد ہوتا ہے. بالکل. اب روایت کیا ہے؟ امام حاکم کہتے ہیں کہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت بفضل الہی بیت اللہ کے اندر ہوئی. جی. حضرت فاطمہ بنت اسد جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ حضرت علی کے ساتھ جب وہ آپ کے بطن میں جلوہ گر تھے طواف کر رہی تھیں، اسی دوران آپ کی ولادت کا وقت ہوا اور وہ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئیں، اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. ماشاءاللہ. اس بات کو اسی درجے میں قبول کر کے امت کے درمیان سے میں چاہتا ہوں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں رہنا چاہیے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. حضور، ایک بات اور بھی پوچھنی ہے آپ سے کہ جب امیر المومنین علی کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کی پرورش پھر کاہے کے لیے ہوئی؟ ہاں، یہ بڑے دلچسپ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے اور ثابت اور متحقق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور کفالت جی
خود حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ اللہ۔ اب کیوں فرمائی؟ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے مالی حالات کچھ درست نہ تھے، اس وجہ سے رسول اللہ نے اپنی کفالت میں لیا، لیکن اس نقطے کو یا اس دلیل کو دل و نگاہ تسلیم نہیں کرتے۔ جی، وہ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کی دوسری اولاد بھی تو تھی، ہاں جن بے میں شک۔ طالب تھے، حضرت عقیل تھے، حضرت جعفر جعفر تھے، شہزادیاں تھیں، ازواج تھیں، ان کی سب کی کفالت تو حضرت ابو طالب کر رہے تھے۔ ہاں جی، کسی اور نے کیا ان کو صرف گود حضرت نہیں لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت ان کے لیے مشکل امر تھا؟ واہ واہ، سبحان لہذا اللہ۔ یہ تو دل تسلیم نہیں کرتا، درایت تسلیم نہیں کرتی، وجہ کچھ اور تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ نگاہ الوہیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص اہتمام تھا، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو جو درجہ دنیا کمالات میں بخشنا تھا وہ صرف آپ کا ہی خاصہ تھا، اس لیے اس کا اہتمام بھی اسی درجے کا ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ علی میرے محبوب کی آغوش میں پرورش پائیں، اور میرے محبوب انہیں اپنی نگاہ سے اور اپنی خاص تربیت سے مجموعہ کمالات بنا دیں، واہ۔ اور ان کو ظاہر اور باطن کے تمام اوصاف سے مزین کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کندن بنے، ایسی خاص سبحان فرد اللہ۔ فرید شخصیت بنے کہ پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو حضرت علی نے لبیک، ہاں، رسول اللہ نے فرمایا میرے بستر پر لیٹ جاؤ، بلا چوں و چران لیٹ کیا گئے۔ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب مشرکین نے سخت ری ایکٹ کیا، حضرت علی باوجود بچپنے کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ غزوات کا میدان ہو، مصائب کا طوفان ہو، مشکل ہو یا راحت ہو، ہر میدان میں حضرت علی آگے ہیں، اور علم کی بات ہو تو پھر باب علم ہیں، آئے۔ اور پھر نسل کی بات ہو تو ساری کی ساری نسل سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فدا اور قربان ہے۔ اللہ تو اکبر۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ الوہی انتظامات تھے جو رب العزت کی طرف سے کیے گئے، اور حضرت علی کی اس ساری تیاری کے لیے انہیں اپنے محبوب کی آغوش میں سونپا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ جی ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری، آپ کی طرف آتے ہیں۔ ولادت کے بارے میں تو مفتی صاحب نے بیان کر دیا، آپ ذرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی جو حالات زندگی تھے، وہ بچپن کیسے گزرا، اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں روشناس کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بڑا خوبصورت انٹرو قبلہ نظامی صاحب نے دیا، اور آپ نے بھی بڑی شاندار گفتگو کی، اللہ کریم اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ اور بڑی ایک بنیادی سی بات قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، اللہ کرے آپ کے ہی کہنے پہ امت جمع ہو جائے اور مولا کی اس فضیلت کو تسلیم کر لے۔ میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ صرف حضرت امام حاکم نیشہ پوری نے نہیں، بلکہ ابن صباغ مالکی نے، علامہ شمس الدین الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، ابن عبد البر نے، اور سبت ابن جوزی نے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے محدثین ہیں، اور انہوں نے تو یہاں تک کلام کیا ہے کہ یہ فضیلت صرف مولا علی کی ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے یا بیت الحرام میں پیدا ہوئے، اللہ نے یہ سعادت انہیں عطا فرمائی۔ اور تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی تو یہاں تک لفظ لکھتے ہیں کہ فن شق کا جدار الکعبہ، کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد آتی ہیں تو کعبے کی دیوار کھل جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، وَدَخَلَتْ فاطمہ بنت اسد، اور وہ اندر داخل ہو جاتی ہیں، اندر جا کر فی جوف الکعبہ کے لفظ ہیں، جوف کعبہ میں جا کے انہوں نے مولا علی کی ولادت ہوتی ہے اور وہاں ان کا تولد ہوتا ہے، اور 3 دن وہاں قیام کرتی ہیں، اور باقیت 3 ایام، ولادت ہوتے ہی معاملہ ختم نہیں ہوتا، 3 دن قیام کرتی ہیں، اور 3 دن قیام کرنے کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور روایات یہ کہتی ہیں کہ 3 دن ہو گئے تھے مولا کو پیدا ہوئے، لیکن آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھیں، کھول رہے تھے، اور والدہ پریشان ہوگی کہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے، جیسے ہی لمس ید مصطفیٰ محسوس کیا تو آنکھیں کھول کر زمانے کو وہ پیغام دیا جس کا شعری تخیل اعلیٰ حضرت نے بعد میں دیا ہے کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو،
کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو قبلہ مفتی صاحب میں آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کی صرف ولادت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو لوگ مان جاتے ہیں نا حضور، وہ کہتے ہیں یہ فضیلت نہیں ہے، یہ تو مقدر ہے۔ کہیں بھی کوئی انسان پیدا ہو جائے، اس میں کوئی اختیار کی بات تو نہیں ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں اگر ہم غور کریں تو ہمیں ہر جگہ مولا کی فضیلت اور مقدر اکٹھے ہی نظر آتے ہیں۔ تو اب اگر ولادت کعبہ فضیلت نہ مانی جائے، نصیب مان لیا جائے اور مقدر مان لیا جائے، تو سب سے پہلی نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی ہے، پھر اسے کیا مانا جائے گا؟ کیا وہ بھی فضیلت ہے یا مقدر ہے؟ تو آپ کچھ بھی مان لیجئے، تو آخر کار آپ کو ولادت کعبہ سے جو سفر شروع ہوا، مسجد کی شہادت تک آیا، اور اس سے پہلے میرے آقا نے ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو ماننا پڑے گا جہاں جہاں علی ہوتے ہیں فضیلت بھی وہی ہوتی ہے، مقدر بھی وہاں ہوتا ہے۔ تو ہر ایک آپ کے تعاقب میں ہے، پہلی نظر رسول اکرم کے چہرے پہ ہے۔ ساری زندگی آپ نے شرک نہیں کیا، اور میں اعلیٰ وجہ البصیرت یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے والد گرامی نے نہیں کیا، آپ کی والدہ نے نہیں کیا، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اسی لیے آپ کو کرم اللہ وجہ والکریم بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ جب بھی جھکا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہے۔ تو دو وجوہات اس کی بیان کی جاتی ہیں، ایک تو جب بھی سجدہ کیا ہے تو اپنے رب کو کیا، اور آپ کی طرف یہ بات منسوب ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک میں دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کے مجھے اپنا دیدار نہیں عطا فرما دیتا۔ حضور والا اب یہاں بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حدیث جبریل میں آقا نے ارشاد فرمایا ایسے عبادت کرو کأنک تعبد اللہ، گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اب کوئی تو ہونا چاہیے نا جو گویا کہ سے آگے بڑھ کے جا کے میرے رب کو دیکھ پائے۔ وہ للہیت، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ خشیت میرے رب نے آپ کی ذات کو عطا فرمائی تھی۔ تو بچپن رسول اکرم کی گود میں گزرا ہے، اور بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے، یہ میرے رب کا انتظام ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن سورہ رحمان میں ایک اصول دیا گیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب کہنے کی حد تک جو لکھا گیا، جو ہمیں پڑھایا گیا، یا جو بولنے پہ ہم مجبور ہیں، وہ تو یہی ہے کہ حضرت ابو طالب نے رسول اکرم کو پالا ہے۔ حقیقت میں رسول اکرم نے انہیں پالا ہے، ابو طالب نے نہیں پالا۔ لیکن یہ بھی تو دنیا کا نظام ہے، احسان کا بدلہ احسان سے ہے۔ تو اگر ابو طالب نے رسول اکرم کو پالا ہے تو رسول اکرم نے ابو طالب کے سامنے علی کو پال کے یہ بتایا کہ آپ نے احسان کیا ہے، تو احسان کا بدلہ یہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب زبیر صاحب، امیر المومنین علی کا ولایت میں کیا مرتبہ و مقام ہے؟ سلطان ولایت ہیں، اصول ولایت ہیں۔ بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ولایت کا مقام ہے نا، یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ تو بحث ہو ہی نہیں سکتی نا کہ اللہ نے کسی کو کیوں عطا کر دیا۔ تو یہ ولایت جو ہے، اس کے لیے آپ ولایت عظمیٰ کہہ لیں، ولایت کبریٰ کہہ لیں، جتنی بھی لفاظی کر لیں، وہ حضرت علی کی شان کے مطابق وہ نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت علی کو جو شہر علم نبی ہے، ان کا باپ کہا گیا ہے۔ اس سے بھی آپ کی ولایت کا پتہ چلتا ہے کہ جس نے کوئی ولایت اب ان سے بھی لینی ہے نا خیرات میں، وہ دروازہ علی سے آئے گا تو اسی نسبت سے ملے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جی بالکل، بے شک، دروازوں سے آئے، سیدھے رستے سے۔ بالکل۔ اچھا، پھر جو آپ کی ولایت کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی روایات ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ تواتر کی حد تک پہنچی۔ ایون جو نص بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری روایت ہم مانتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، یعنی اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہ ساری روایت اس میں اتنی مطابقت ہے، وہ ساری میوچولی ری انفورسنگ ہے۔ جی، آپ حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت لے لیں، حضرت زید بن ارقم کی لے لیں، حضرت عمار بن یاسر کی لے لیں، حضرت حذیفہ بن اسید کی لے لیں، بہت زیادہ یعنی راوی ہیں جی، اتنے راوی ہیں، اکابر صحابہ۔ جی بے شک، اور وہ جتنی روایات آپ پڑھیں گے وہ ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی اور حدیث ایسی نہیں دیکھی کسی موضوع پہ جو اس طرح سے اتنی کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو ری انفورس کرتی ہوں اور کنسنٹریٹ کرتی ہوں حضرت علی کی فضیلت اور ان کی شان پہ۔ اب دیکھیں نا، وہ جو حضرت ان کی روایت ہے حضرت حذیفہ بن اسید کی، وہ مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو ہر نبی ہوتا ہے وہ پچھلی نبی سے اس کی نصف عمر ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بلاوا آ گیا ہے اور میں اس پہ لبیک کہہ رہا ہوں، اور مجھ سے پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اور جو سامنے صحابہ تھے ان سے کہا کہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔
تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ساتھ ہی صحابہ سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اللہ کا پیغام بڑی محنت اور بڑی لگن سے پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تربیت صحابہ کی کیسے فرماتے تھے، آپ کو اپنی تحسین مطلوب نہیں تھی۔ آپ نے کہا آپ اس چیز کی گواہی کیوں نہیں دیتے کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ آخرت پہ ایمان لے ہیں، ٹھیک ہے، اور موت پہ ایمان لے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے نا جو مجھے مولا سمجھتا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا، پھر حضرت عمار بن یاسر کی بھی یہ روایت ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، اسے چاہیے کہ وہ ولایت علی کی وصیت کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کی جو محبت ان سے کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو اس طرح سے اتنی تواتر سے حضرت عمر فاروق نے تو جب یہ جو غدیر خم کا واقعہ ہوا انہوں نے مبارکباد پیش کی، اور بلکہ کسی نے کہا کہ آپ حضرت علی کو بڑا پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یار وہ میرے مولا ہیں۔ اور جب دو بدوؤں کی آپس میں لڑائی ہوئی، فیصلہ کروایا، تو ایک بدو نے اعتراض کیا تو آپ نے اس کے گریبان کو پکڑا، آپ نے کہا کہ حضرت علی پہ اعتراض کرتے ہو، یہ تو ہم سب مسلمانوں کے مولا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر حضرت علی نے بھی تصدیق کروائی، صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ بدری صحابہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اسماء عبدالحمید آپ کی طرف آتے ہیں، آپ ذرا بتائیے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک شخصیت کا ایک اگلا پہلو جو ہے وہ جرأت، بہادری، شجاعت ہے، تو کچھ ہمارے سامنے اس حوالے سے رکھیے کہ یہ پہلو تاریخ میں کہاں کہاں ہمیں نظر آتے ہیں آپ کی زندگی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ 92 چینل کا، انہوں نے مجھے بلایا، انوائٹ کیا، اور آج حضرت علی کا یوم شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے شجاعت کا سوال کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت ان کی پوری زندگی پہ محیط ہے، جی، کوئی ایک لمحہ شجاعت کا نہیں ہے۔ جی جی۔ جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پہلی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، اور پھر اس کے بعد غزوہ خیبر میں جو ان کے کمالات ہیں، جو ان کی شجاعت ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ پھر یہاں تک نہیں، پھر ان کی جو شجاعت ہے، انہوں نے جو شجاعت پیش کی ہے، اس کے بعد جب وہ امیر المومنین بنتے ہیں، جی، وہاں پہ شجاعت کا پہلو یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو بچانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کا یہ سلسلہ ان کے آگے اہل بیت اطہار کی جو قربانی ہے وہاں تک چلتا ہے، تو پوری زندگی ان کی شجاعت پہ مبنی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہ جو امامت کی انہوں نے امیر المومنین کی حیثیت سے، اس کے پیچھے ساری وہ صداقت تھی جو ان کی ٹریننگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر ہوئی، پھر ان کی ساری زندگی کی شجاعت تھی، اور شجاعت بھی ایسی تھی کہ اس میں ایک جسٹس قائم تھا۔ ایسا نہیں تھا، شجاعت ایسی نہیں تھی کہ دیکھیں اس شجاعت کے پیچھے ایک حکمت تھی، وہ حکمت جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی۔ وہ حکمت ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا عطیہ دیا تھا، عطا کی تھی۔ اب اس حکمت کے آگے انہوں نے وہاں پہ کہاں عدل، وہ کہاں حق و باطل میں کیا کیا تمیز کرنی ہے اور کیسے کیسے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اس کے بعد انہوں نے ان کی امامت آتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ جناب جواد نقشبندی صاحب، منقبت مولا علی علیہ السلام ارشاد فرمائیے آپ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے،
منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم اپنے کچن میں چلتے ہیں، منیرہ کے پاس پتہ کرتے ہیں آج کھانے کہاں تک پہنچے ہمارے۔ جی منیرہ، کہاں تک پہنچا ہمارا کچن کے انتظامات؟ جو دالیں تھیں اس کے اندر میں نے جو چکن تھا وہ اس کو میں نے اس طرح سے پکا کے اس کو میں نے ریشہ ریشہ کیا تاکہ اس کا ریشہ ریشے سے اس کی تھکنس ہو، اور پھر جو دلیا میں نے رات کا بھگویا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا دالوں میں جب دالیں بوائل ہو رہی تھیں۔ اب ان دونوں کو میں نے مکس کر دیا، اب اس کو میں گھوٹ رہی ہوں تاکہ میں نے اس کو بلینڈ نہیں کیا، اس کو اسی کے گھوٹنے سے اس کو میں نے اس کو دیگی اسٹائل کی کوزی حلیم بنانی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس بہت اچھی اس کی تھکنس آ چکی ہوئی ہے زبردست دالوں کی، اور ساتھ میں اس کے گوشت کی بھی اور ساتھ میں دلیے کی بھی۔ اب اس کو مکس کر کے اس کا تڑکا تیار کرنا ہے۔ میں بھی کوئی ٹپ ہے آپ کے جی؟ کس حد تک ہمیں اس کو گھوٹنا چاہیے؟ تقریباً اتنا گھوٹیں کہ یہ اس کی جو ریشہ ریشہ جو اس کی تار ہے نا وہ نکلنی چاہیے۔ اچھا۔ اور وہ تب جب تک ہم اس کو جیسے ہم ساگ کو گھوٹتے ہیں اس طرح اس کو بھی گھوٹتے ہیں، کچھ چیزوں کو اپنے گھوٹنے سے ہی گھوٹ کے بنائیں گے تو اس کا وہ ذائقہ نہیں، کیونکہ یہ بڑی یونیک سی اس کی ریسپی ہے، تھوڑی سی محنت ہے اس میں، لیکن آپ اس کو جب بنائیں گے تو ہی گھر میں لذیذ حلیم آپ کی تیار ہوگی۔ انشاءاللہ۔
اور میٹھے میں کیا بنایا آپ نے, کہاں تک پہنچا؟ وہ 700 بکری ہے, اور میٹھے کا ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ میٹھے کو ذرا سا آپ ادھر ادھر ہو جائیں تو وہ لگ جائے, تو اس میں تھوڑی سی آ جاتی ہے خوشبو آ جاتی ہے جلنے کی. تو آپ یہ خیال رکھیں, یہ دیکھیں فرنی پکری ہے, آہستہ آہستہ یہ بھی گاڑھی ہوگی. اس کی جو لوازمت ہے چاندی کے ورک ہیں, بادام گیری, وہ میں نے بھی رکھے ہوئے ہیں. جیسے گاڑھی ہوتی جائے گی اس کی میں آگ بند کر دوں گی, پھر اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے اس کو میں ڈسپلے میں لگا دوں گی. ابھی دونوں چیزیں جو آج تھوڑی سی ہیں یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, مجھے ادھر ادھر ہونے نہیں دے رہی, اس لیے میں اس کے سر پہ کھڑی ہوں. دونوں ڈشز ایسی ہیں جس میں مسلسل دونوں کو ہلانا پڑا, ان کو نظر میں رکھنا پڑا. چلیں ٹھیک ہے منیرہ, آتے ہیں آپ کے بہت پاس. شکریہ, بہت شکریہ. حضور مفتی صاحب, امیر المومنین علی علیہ السلام کو مولا کہنا اور مشکل کشا کہنا, اس میں بھی پیچیدگیاں ہیں؟ ہر مسئلے میں پیچیدگی ہے جی. یہ پیچیدگیاں ختم ہو جائے تو ہماری سوسائٹی میں امن بحال نہ ہو جائے جی, نفرت اور تفرقہ ختم نہ ہو جائے. مسئلہ یہ ہے جی کہ خاص طور پر وہ معاملات جن میں احادیث میں نصوص موجود ہے, ان میں پیچیدگی ہو جانا یہ سمجھ سے بالا تر. سمجھ سے بالا تر. یہ ایسے لگتا ہے کہ پیچیدگی کے پیچھے کوئی بغض ہے یا کوئی انٹرنل نفرت پل رہی ہے جو یہ پیچیدگی پیدا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود فرما دیا من کنت مولا ہو فعلی مولا, جی, جس کا میں مولا اس کے علی مولا, تو یہاں پیچیدگی ختم نہیں ہو جانی چاہیے. کوئی مسئلہ باقی نہیں رہنا چاہیے. جی ہاں, آپ کسی بھی معنی میں لیں, وہ کہتے ہیں اس کا یہ معنی ہے, کوئی کہتا ہے یہ, آپ کسی بھی معنی میں لینا چاہتے ہیں آپ انہیں مولا کہہ لیجئے. ہم کہتے ہیں اس معنی میں کہ وہ ہمارے محبوب ہیں, ہمارے آقا ہیں, ہمارے سردار ہیں, ہمارے دل و نگاہ کے مرکز ہیں, ہماری روحوں کا مرجع ہیں, ہماری دھڑکنوں میں ان کی محبت کی خوشبو موجود ہے. سبحان اللہ مفتی صاحب, ہم اپنے اس محبوب کو کہتے ہیں مولا. اللہ اللہ. جو رسول اللہ کو محبوب سمجھتا ہے وہ حضرت علی کو بھی محبوب سمجھے گا, وگرنہ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. دوسری بات فرمائی آپ نے کہ اس مولا کا معنی کیا ہے. جی, مولا کا معنی محبوب ہے, آقا ہے, سردار ہے, ان تمام معنی میں. اور ایک معنی مولا کا مددگار بھی. ہم مولا علی کو ان کی حیات میں بھی مددگار سمجھتے ہیں, ان کے وصال کے بعد آج بھی انہیں اللہ کے عطا اور اذن سے مددگار سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی مشکل کشا ہے, ان کی مشکل کشائی میں کیسے شک ہو سکتا ہے جب کہ یہ دین تو ہر مسلمان کو مشکل کشا ہونے کا حکم دیتا ہے. کیا بات ہے, ہر آدمی کو مشکل کشا ہونا چاہیے. مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو اس کی مدد کریں, کسی بیمار کو دیکھیں اس کو ہاسپٹل لے جائیں, آپ ڈاکٹر ہیں اس کا علاج کر دیں. تو آپ کو کسی نہ کسی نوعیت سے ہر آدمی کی کوئی تکلیف نظر آتی ہے تو آپ مدد کر کے اس کی تکلیف دور کریں, اسی کو مشکل کشا ہی کہتے ہیں. اور آپ کو مشکل کشا کہا جائے گا. دین تو ہر ایک کو مشکل کشا کہنے کا حکم دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه, او کما قال علیہ السلام, تم میں سے جس سے بن پڑے جی, کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے تو پہنچائے, یہ میرا حکم ہے. واہ. اور وہ حدیث پاک جو مسلم کی ہے, من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم الاخرہ. سبحان اللہ. کہ جس نے کسی شخص کی دنیا کی مصیبت دور کی, اللہ اس کی قیامت کی مصیبتیں دور فرمائے گا. تو ہر آدمی کو مشکل کشا ہونا چاہیے. اور حضرت علی تو زمانہ رسالت اور عہد صحابہ بھی مشکل کشا تھے. حضرت عمر نے نہیں کہا تھا لولا علی لہلک عمر, علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اسی وجہ سے عہد صحابہ میں بھی آپ کو حلال المعضلات کہا جاتا تھا کہ مشکلات کو دور کرنے والا. اور بعد از وصال کوئی مرتا نہیں ہے, یعنی مرنے سے مراد یہ ہے کہ بظاہر اسے موت آتی ہے, فنا نہیں ہوتا. جی, موت کا وعدہ پورا ہوتا ہے, بندہ فنا نہیں ہوتا. بعد از وصال بھی برزخ میں حیات ہے. اور پھر شہید, اس کی تو حیات ہے, اس کی تو حیات ہے. جی, تو جب شہید کی حیات ہے تو شہید سے بلند درجے کے جو لوگ ہیں ان کی حیات نہیں ہوگی. جناب والا میں آخر میں یہ کہہ دوں, امام غزالی کا ایک جملہ آپ فرماتے ہیں کل من یستمد بہ فی حیاتہ یستمد بہ فی بعد وفاتہ. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے اس کی حیات میں مدد لی جا سکتی ہے اس سے اس کے وصال کے بعد بھی مدد لی جا سکتی ہے. یعنی وہ کیسے لی جاتی ہے,
کار ساز حقیقی اللہ ہے، بے شک و شبہ، اللہ کے علاوہ حقیقی مددگار کوئی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں جیسے فرشتے کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کیسے آپ کہتے ہیں فاتحہ شریف پڑھ کے حضرت علی کو ثواب ایصال کرتے ہیں اور آپ درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حضرت علی ہمارے حق میں دعا فرما سبحان دیجئے، اللہ، سبحان اللہ ہماری یہ مشکل دور کر دے۔ واہ واہ، تو اب حضرت علی نے دعا فرمائی، ہماری مشکل دور ہو گئی، اسی کو مشکل کشائی کہتے ہیں۔ مفتی صاحب مجھے جو ہی موقع ملے گا میں نے آپ سے بہت اہم سوالات کرنے ہیں، آپ تیار رہیں، نہ صرف تیار رہیں بلکہ پریشان رہیں۔ ڈاکٹر فاروق بخاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ حضرت سیدنا علی وجہ الکریم، آپ جب خلیفہ بطور خلیفہ رابع آپ نے سنبھالا کام، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا ایسی اصلاحات کی جس سے معاشرے میں بہتری آئی جو آپ سے پہلے موجود نہیں تھیں؟ حضور والا قبلہ مفتی صاحب نے ہماری ساری مشکلات دور کر دی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے تو یہ بھی مشکل کشا ہو بے گئے، شک و شبہ، اللہ پاک ان پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ جتنا بھی مشکل سوال کریں انشاءاللہ مشکل کشائی فرمائیں گے۔ نہیں جی آج میں نے بالکل رعایت نہیں کرنی، مصمم کیا ہوا، آج رعایت نہیں ہوگی۔ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا آپ کے خلیفہ راشد ہونے کے حوالے سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ خلیفہ راشد ہیں۔ اگر آپ خلیفہ راشد نہیں تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس دن آپ نے منصب خلافت کو سنبھالا، امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت حالات کیا ہو چکے تھے، صرف اہل اسلام کے نہیں اور حکومت اسلامیہ کے نہیں، حتیٰ کہ مدینہ پاک کے حالات کیا تھے۔ ان حالات میں آپ نے منصب خلافت کو سنبھالا ہے۔ اس وقت اس منصب پہ بیٹھ جانا ہی امت کے لیے مشکل کشائی تھی، کوئی وہ ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جہاں آپ تشریف لے گئے اور پھر آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے اپنے منصب خلافت کی ساری ذمہ داریوں سے امت کو آگاہ فرما دیا۔ اور آج بھی ہمارے حکمرانوں کے لیے مولا کائنات کا انداز حکمرانی، آپ کی شجاعت پہ بات ہوتی ہے، آپ کے علم پہ بات ہوتی ہے، آپ کی فصاحت پہ بات ہوتی ہے، آپ کی ولادت اور شہادت پہ بات ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں آپ کے انداز حکمرانی پہ بات نہیں ہوتی، لیکن آپ کا یہ خطبہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی انزل کتابا ہادیا بین فیہ الخیر والشر۔ اب مولا علی سے بہتر کون جانتا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے؟ ہم نے تو قرآن کو بھی صرف نیکیاں جمع کرنے کے لیے کیلکولیٹر بنا لیا ہے نا، کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے صرف اس لیے نہیں قرآن کو سمجھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں با کا نقطہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس میں کون سے اسرار و رموز رکھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے اور اس میں خیر اور شر دونوں چیزوں کو واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے۔ فَخُذُوا نِهَجَ الْخَيْرِ تَهْتَدُوا، اگر تم خیر کے رستے کی طرف جاؤ گے میرا رب تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ وَأَصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِّ تَقْصُدُوا، اور اگر شر کے رستے کو چھوڑ دو گے، میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو دنیا اور آخرت میں میرا رب تمہیں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ پہلے خطبے میں آپ نے بنیادی اور اساسی اصول یہ عطا فرمائے جو عدل و انصاف پہ مبنی ہے، مسلمانوں کے باہمی حقوق پہ مبنی ہے، مساوات پہ مبنی ہے، قانون کی پاسداری پہ مبنی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ احل حلالا غیر مجہول وحرم حراما غیر مدخول، کہ قرآن عزیز میں حلال کو حلال کر کے بیان کر دیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے، اب کوئی جہالت باقی نہیں رہی، اور جو حرام ہے اس کی حرمت کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ الفرائض الفرائض ادوها الی اللہ تؤدوکم الی الجنہ، اللہ نے جو چیزیں تم پہ فرض کی ہیں انہیں فرض سمجھو اور ان کے مطابق عمل کرو، اور اللہ کے دیے ہوئے فرائض اس کی طرف واپس لوٹاؤ، وہ تمہیں جنت کی طرف رہنمائی فرمائے گا، جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اور ایک بڑا اہم اصول آج کے ہمارے پرامن بقائے باہمی کے معاشرے میں بہت ضروری ہے، آپ نے فرمایا وفضل اللہ حرمت المسلم علی الحرام کلہا، کہ اللہ رب العزت نے کسی بندہ مومن کی حرمت کو، آبرو کو، عزت کو ہر حرام چیز سے بھی فضیلت میں حرمت دی ہے۔ یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جہاں شراب پینی حرام ہے، زنا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، ان ساری حرمتوں کا ہمیں تقدس ہے، لیکن ایک دوسرے کی عزت آبرو کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو مولا کائنات شیر خدا نے اپنے انداز حکمرانی سے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ ہمارا جو بنیادی منشور اور دستور ہے وہ قرآن ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے گا، خیر کو اپنائے گا، میرا رب اسے دنیا اور آخرت میں بہتریاں عطا فرمائے گا۔ اور ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نکل جایا کرتے تھے
بازار کوفہ میں، اور وہاں جا کے مددگاروں کے خود مدد کرتے تھے، صحیح معنوں میں مدد کرتے تھے، جو بے سہارا ہوتے تھے ان کا سہارا بنتے تھے، اور قرآن پاک اس آیت کی تلاوت کر کے زمانے کو بتاتے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت ہی سب کچھ ہے، اور میرا رب آخرت کی نعمتیں اسے عطا فرمائے گا جو دنیا میں متکبر نہیں ہوتا اور فساد فی الارض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یعنی مولا کائنات شیر خدا کی ذات ہمارے لیے چاہے جنگ بھی لڑ رہے ہوتے تھے تو ہمارے لیے وہ امن کا استعارہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے ماشاء اللہ۔ جناب زبیر صاحب، امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا علمی مرتبہ، مقام، فصاحت، بلاغت، خطبات، شاعری، کیا کیا پہلو؟ جی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ مکہ المکرمہ کا جو معاشرہ تھا وہ امی معاشرہ تھا جی، اور ان میں سے آپ وہ چند ایک ممتاز شخصیات تھی، ان میں سے آپ ایک تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وجہ جو ہے وہ مفتی فاروق القادری صاحب نے پہلے بتا دی کہ وہ کاشانہ نبوت میں بلکہ گودے نبوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت انہوں نے پائی تھی، تو علم کا تو پھر مرکز انہوں نے بننا ہی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ آپ کا قلب اطہر مزید منور ہو گیا، دماغ بھی روشن ہو گیا، روحانی بصیرت حاصل ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی تہذیب کا اگر کوئی شاہکار ہو سکتا ہے نا، اگر کوئی اس کا نمونہ اگر پیش کرنا ہو تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ کیا بات۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ان کے سامنے کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم جتنے بھی صحابہ اس وقت موجود ہو، سب سے بڑھ کر ان تمام صحابہ میں جس شخص کو سنت کا علم ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور جو آپ نے ربضہ میں خطبہ دیا تو آپ نے یہی کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو، سیرت پر عمل کرو، اور جو قرآن کے اندر معروف ہے اس کو محکم پکڑ لو، اور جو اس میں منکر ہے اس کو مسترد کر دو۔ اچھا، یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی نا، اس کا پورے کا پورا ریفلیکشن اس طرح سے ہے کہ آپ کوئی بھی اور شخصیت دیکھ لیں اس میں کوئی ایک وصف ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ حضرت علی کرم وجہ الکریم کی جامع الصفات شخصیت کو دیکھیں، یا آپ کے جو خطبات ہیں، آپ کا کلام ہے، آپ دیکھیں گے اس میں کئی دنیائیں آباد ہیں، وہ بڑی گوناگوں ہیں، کبھی آپ کو وہ معرفت کی دنیا میں لے جائیں گے، کبھی افسروں کی دنیا میں لے جائیں گے، کبھی زاہدوں کی دنیا میں لے جائیں گے، کبھی حاکموں کی دنیا میں لے جائیں گے، یعنی وہ ایک ایسا گلدستہ آپ کو پیش کریں گے کہ دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کے بارے میں فرمایا کہ اے دنیا، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، اب مجھے رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے پیچھے نہ پڑ، میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں ہوں کہ تو مجھے ہنکا کے لے جائے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو ہیں وہ اپنے نفس کو بیچ کے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو خرید کے آزاد کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ میں اس فورم پہ نا یہ بڑی ضروری بات کرنی ہے کہ لوگ جو نا یہ نعرہ لگاتے ہیں نا آزادی کا، لبرٹی کا، ویسٹ میں بڑا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہے کہ تمہاری جو نفس ہے اور تمہارا جو اندر ہے یہ تو ہاسٹیج ہے دنیا کی چیزوں کے ساتھ۔ جو آپ نے 3 طلاقیں دیں اصل میں وہ اسپرٹ آف فریڈم ہے کہ میں ہاسٹیج نہیں ہو سکتا ان دنیا کی چیزوں کا۔ مثلاً آپ کے ہاتھ میں درہم و دینار تھے، آپ نے پکڑے تھے، آپ نے کہا یہ جو میرے پاس نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، میں ان کی ملکیت ہوں۔ دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں، اب اس کی حفاظت کروں گا تو میں اس کی ملکیت میں ہوں، تو میری ملکیت میں یہ تب ہوں گے جب میں کسی کو دے دوں گا۔ تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو علم ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے جو آپ کی خدمت ہے، آپ نے کہا کہ ہمیشہ تحقیق کر کے، آپ نے کہا میں آسمان سے گرنا پسند کر لوں گا لیکن کبھی کوئی غلط روایت نہیں کروں گا، اور جب کوئی روایت کرتا حدیث کی تو کہتے حلف دو، اور جب وہ حلف دیتا تو اس کو قبول فرما لیتے، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث نہ بیان کرو جو بندوں کی عقل سے ماورا ہو، اور یہ نہ ہو کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی تکذیب کر دیں، ان کو سمجھ نہ آئے۔ تو اس طرح سے وہ حدیث کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ اچھا، پھر کہتے تھے حدیث کی جب انٹرپریٹیشن کرو حسن ظن کے ساتھ کرو، اور اس طرح سے کرو کہ اس میں ہدایت کا پہلو نمایاں ہو جائے۔ تو فقہ کی بھی بڑی خدمت کی، عدالتی نظام کی بڑی خدمت کی۔ اچھا، یہ جو ہم پریسیڈنٹس اور نظائر، یہ جو آج ہم جتنا بھی سنتے ہیں نا، یہ جو اسلامک جورسپروڈنس بلکہ جو ماڈرن لا ہے، یقین کریں یہ سارے کنسیپٹس حضرت علی کے، یہ تو میں نے بھی پڑھے ہیں۔ تو باقی جو کوئی ریسرچ کرنے والا ہے اس کے لیے صلاح عام ہے، وہ ریسرچ کرے تو اس کو میرے خیال سے دنیا کے جتنے بھی جدید علوم جو اسپیشلی لا، فقہ اور یہ جتنی چیزیں میں نظام حکومت سے متعلق، نظام حکومت، سیاست، ریاست، یہ سب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمائے۔ کیا بات۔ ماشاءاللہ۔ یہ اسما آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیے گا، بہت مدلل ماشاءاللہ گفتگو جاری ہے یہاں پہ سیدنا علی
رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کیا نمایاں اوصاف ہیں آپ کی شخصیت میں، آپ کی ذات میں، جن سے آج ہمارے لیے ہم جن سے مستفید ہو سکتے ہیں، اپنی ذات کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. اچھا، بہت سارے اوصاف ہیں جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس میں سے میں 3 نکات پیش کرتی ہوں. اس میں سب سے پہلے وزڈم، علم اور حکمت. سب سے بنیادی، سب سے نمایاں علم اور حکمت حضرت علی کے ساتھ منسوب ہے. ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے. یہ دونوں علم جو ہیں وہ اگر کسی نے روشنی لینی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد شجاعت. جیسے پہلے عرض کیا، انہوں نے جب کلمہ کہنے کا وقت آیا انہوں نے کلمہ کہا، جب تلوار اٹھانے کی وقت آیا انہوں نے تلوار اٹھائی، اور پھر جب تلوار روکنے کے وقت آیا، جب ان کا نفس غالب آیا یا اس میں کوئی کنفیوژن آئی تو انہوں نے تلوار روکی بھی. یہ بھی شجاعت کا ایک پہلو ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب امیر المومنین کی اس میں آتے ہیں، عہدے پہ آتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر قربانی، شجاعت میں قربانی دینے کا وقت آیا تو انہوں نے قربانی بھی پیش کی. شجاعت کا پورا چیپٹر جو ہے حضرت ہمیں ڈیٹیل سے تفصیل سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. پھر اس کے بعد ضبط نفس اور فقر. جس کا دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے وہ بیرونی اور دنیاوی وسائل اور اس سے ماورا ہو جاتا ہے. بالکل. جو فقر ہے اور جو ضبط نفس ہے وہ بھی ہمیں حضرت علی مرتضیٰ کی زندگی سے ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت خوب. جناب محمد ظہیر عباس قادری صاحب کچھ عطا فرمائیے. جی، منقبت مولا علی سرکار اور کلام ہے حضرت واصف علی واصف علی مولا رندان جہاں ہے، 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 علی نور خدا کا رازداں ہے، علی نور خدا کا رازداں ہے، علی شیدا محمد مصطفیٰ کا، علی شیدا محمد مصطفیٰ کا، علی گویا مکین لامکاں ہے، علی گویا مکین لامکاں ہے، علی گویا مکین لامکاں ہے. علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ، علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ، علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ، علی من کن تو مولا کا بیان ہے، علی من کن تو مولا کا بیان ہے، علی من کن تو مولا کا بیان ہے. علی ہے کربلا کی حقیقت، علی ہے کربلا کی حقیقت، علی ہے کربلا کی حقیقت، علی کی داستاں کیا داستاں ہے، علی کی داستاں کیا داستاں ہے، علی شاہ نجف شاہ ولایت، علی شاہ نجف شاہ ولایت، علی شاہ نجف شاہ ولایت، علی مولا امام ہر زمان ہے، علی مولا امام ہر زمان ہے، علی مولا امام ہر زمان ہے، علی ساجد علی مسجود ہستی، علی ساجد علی مسجود ہستی، علی ساجد
علی مسجود ہستی، علی سجدوں کی عظمت کا نشان ہے، علی سجدوں کی عظمت کا نشان ہے، علی سجدوں کی عظمت کا نشان ہے، علی ہے واقف راز حقیقت، علی ہے واقف راز حقیقت، علی ہے واقف راز حقیقت، علی شرع و طریقت کا بیان ہے، علی شرع و طریقت کا بیان ہے، علی قاری علی قرآن ناطق، علی قاری علی قرآن ناطق، علی قاری علی قرآن ناطق، علی کا نور ہر نو کے سنا ہے، علی کا نور ہر نو کے سنا ہے، علی ہے لافتہ لا سیف والا، علی ہے لافتہ لا سیف والا، علی ہے لافتہ لا سیف والا، علی لیکن رضا کا پاسباں ہے، علی لیکن رضا کا پاسباں ہے، علی کے فیض سے لاہور روشن، علی کے فیض سے لاہور روشن، علی کے فیض سے لاہور روشن، علی کے دم سے اجمیری نشان ہے، علی کے دم سے اجمیری نشان ہے، علی کے دم سے اجمیری نشان ہے، علی کے نام سے مولا رومی، علی کے نام سے مولا رومی، علی کے نام سے مولا رومی، علی تبریز کا سر نہاں ہے، علی تبریز کا سر نہاں ہے، علی کا فخر ہے فخر محمد، علی کا فخر ہے فخر محمد، علی کا فخر ہے فخر محمد، علی لہموں کا لہمی جسم و جاں ہے، علی لہموں کا لہمی جسم و جاں ہے، علی لہموں کا لہمی جسم و جاں ہے، علی کی یاد ہے واصف علی کو، علی کی یاد ہے واصف علی کو، علی کی یاد ہے واصف علی کو، علی خود اس زمین کا آسمان ہے، علی خود اس زمین کا آسمان ہے، علی خود اس زمین کا آسمان ہے، علی مولا رندان جہاں جہاں ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم ذکر پاک کر رہے ہیں امیر المؤمنین علی کا۔ کچھ اشعار سنیے صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کے حضرت مولا علی علیہ السلام کی شان میں۔ خوش مجھ پہ ہوا میرا خدا ذکر علی سے، واہ، حاصل ہوئی آقا کی رضا ذکر علی سے۔ ذکر علی مولا تو عبادت کی بھی جان ہے،
اعمال کا دفتر ہے سجا ذکر علی سے، اللہ بھی راضی ہے تو سرکار بھی خوش ہیں، دونوں کا کرم خاص ملا ذکر علی سے، کوثر بھی ملے گا اسے جنت بھی ملے گی، جس نے بھی ہے لطف لیا ذکر علی سے، ایمان کا معیار محبت ہے علی کی، صد شکر کے ایمان ملا ذکر علی سے، ساجد علی مولا کی الفت کا اثر ہے، دل نور کے حالے میں رہا ذکر علی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی صاحب، خارجی کسے کہتے ہیں؟ آج واقعتاً آپ کسی اور ارادے سے، جی ہاں بالکل جناب والا، خارجی بد نصیب لوگ تھے جی، جس کی ابتدا آج تو آپ کے عہد سوالات رسالت out of سے ہی ہو syllabus آ گئی، گئے۔ جی عہد رسالت سے ہی ہو گئی تھی، ذوالخویسرہ سے جس نے حضور کے عدل پر نقطہ اٹھایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے اندر عابدوں اور زاہدوں کی ایک جماعت تھی، اللہ اللہ، جو قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ ان سے بہتر قرآن پڑھنے والا روح زمین پر کوئی نہیں، لمبے سجدے، لمبے رکوع اور شب زندہ دار تہجد گزار لوگ تھے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو معاملات تھے اس میں فیصلہ کرنے کے لیے فریقین نے اتفاق کر لیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ثالث مان لیا، ثالث مان لیا۔ اس دوران یہ جو عابدوں کا گروہ تھا جن کا سربراہ عبداللہ بن شداد کوفی تھا، اللہ اکبر، یہ باہر نکل آیا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر اعتراض کیا اور حضرت علی پر کفر کا فتویٰ صادر کر دیا، انا للہ و انا الیہ، حضرت علی کی خلافت کا انکار کر دیا۔ انا للہ، اور حضرت علی نے اس وقت فرمایا تھا جس آیت سے یہ استدلال کر رہے ہیں، ان الحکم الا للہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، سبحان اللہ سبحان، قرآن کی آیت حق ہے لیکن جو مطلب یہ عکس کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ واہ واہ واہ، اس سے مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن سے ہر شخص درست مطلب عکس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اولی طور پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا کہ ان سے مکالمہ کریں، دلائل کی روشنی میں ان کو سمجھائیں، لیکن وہ لوگ خاموش تو ہو گئے حضرت ابن عباس کے دلائل سن کر، لیکن بات کو تسلیم نہ کیا۔ اب انہوں نے ایک نئی کارروائی شروع کی، انہوں نے یہ کیا کہ مسلمان جہاں کہیں کوئی گھوم رہا ہے، کوئی شاپنگ کر رہا ہے، کوئی کسی کہیں سے گزر رہا ہے، اس کو پکڑتے اور ذبح کر دیتے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کا قتل شروع کر دیا، ڈاکے شروع کر دیے۔ ان کی جب اس طرح کی کاروائیاں، یہ اس دور کے خوارج کا جو معاملہ اور جو اقدامات تھے وہی ساری صفتیں آج کے خوارج میں پائی جاتی ہیں۔ انا للہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مجبور ہو کر ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا تو بغداد کے قریب ایک شہر ہے نہروان، وہاں پر آپ نے ان سے جنگ لڑی۔ یہ 12,000 سے زیادہ لوگ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سمیت ان پر دھاوا بولا، ان کو بھرپور قتل کیا، ان کو سزا دی، سوائے چند ایک کے اکثریت مارے گئے اس جنگ میں، اس اقدام میں۔ تو یہ جو گروہ تھا جس نے حضرت علی پر یہ فتویٰ صادر کیا اور مسلمانوں کے گروہ سے نکل کر مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں اور مسلمانوں کا خون بہایا، اس گروہ کو خارجی کہا گیا۔ اور یہی وہ گروہ ہے جس کے حوالے سے احادیث میں فرمایا گیا کہ خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور یہ گروہ کسی نہ کسی شکل میں ہر دور میں رہا اور مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتا رہا۔ جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں مسلمانوں میں سے، اس لیول پر چلے جاتے ہیں کہ اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو ہی کافر سمجھنا شروع کر دیں اور ان کا قتل مباح سمجھنے لگے، ان سے لوٹ مار کرنا اسے غنیمت قرار دیں۔ یہ سوچ ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور ان کے خلاف حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ یہ مفسد تھے اور فسادیوں کی سزا قرآن نے بیان کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب محمد جواد نقشبندی صاحب، آپ کلام ارشاد فرمائیے۔
اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری صاحب آپ بیان کیجئے گا کہ سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ نے دارالخلافہ جو ہے وہ مدینہ سے کوفہ کی طرف منتقل کیا، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں اس وقت جو سیاسی حالات بن چکے تھے جی، مدینہ پاک کے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، اس کے بعد پھر جس طرح قبلہ نے خوارج کی طرف بھی اشارہ کیا، تو مسلمانوں کی اندرونی خلفشار اتنی ہو چکی تھی کہ مدینہ پاک کو، حرم مدینی کو بچانے کے لیے خون سے تو آپ وہاں اس کا تقدس برقرار تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری اور حکمتیں ایسی کار فرما تھیں کہ آپ نے وہاں کوفہ میں بیٹھ کے جو کام کیے ہیں، شاید اس وقت وقتی طور پہ مدینہ کے حالات ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور پھر کیونکہ یہ بات بھی ہمارے نصوص سے ثابت ہے کہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی حیات طیبہ میں جبریل نے آ کے بتا دیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہونی ہے، اور وہ کہاں ہونی ہے، تو یہ حالات بہرحال بنتے جا رہے تھے، لیکن یہ کوفہ کا جو شہر ہے، یہ آباد جو کیا ہے وہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ہوا، بہت سارے شہر جو ہیں اس زمانے میں آباد ہوئے۔ اب کیونکہ ہم گفتگو کے آخر میں کھڑے ہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ امتیاز ہے حضرت مولا کائنات شیر خدا کی شان میں کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور اگلا جملہ یہ ہے کہ یدور معاہ حیث دارا، کمال ہو گئی، حق بھی گھومتا ہے جہاں جہاں علی جاتا ہے، تو علی پاک مکہ میں ہے تو حق وہاں ہے، علی پاک مدینہ میں ہے تو حق وہاں ہے، علی پاک کوفہ میں ہے تو حق وہاں ہے، تو علی پاک آج تک نجف میں ہے تو حق وہاں ہے، اور آج یہاں علی پاک کا ذکر ہو رہا ہے تو یقیناً حق یہاں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ تحیت والثناء نے ایمان کی بنیاد مولا علی کو قرار دیا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث مبارکہ کا یہ جملہ ہے کہ آپ سے محبت کرے گا تو صرف مومن، اور بغض اس کے سینے میں ہوگا جو منافق ہے۔ تو جس طرح قبلہ نے اشارہ کیا کہ خوارج جو ہیں ان کے سینے میں بغض ہے مولا علی کا،
تو منافق ہیں جن کے سینے کو مولا علی کی محبت نصیب نہ ہوئی، اور جنہیں نصیب ہو گئی ہے وہ اللہ کی توفیق ہے، سعادت ہے، دستگیری ہے، مہربانی ہے، یہ علم کی بنیاد پہ چیزیں نصیب نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. ناظرین کرام، ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے. ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم آ چکے ہیں اپنے کچن میں اپنی پیاری سی شیف منیرہ کے پاس پوچھنے کے لیے کہاں تک ہمارے کھانے جو ہیں پہنچے ہیں، اور مزیدار حلیم نظر آ رہی ہے، میری فیوریٹ ڈش ہے. پتہ کرتے ہیں منیرہ، بتائیے گا. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کوزی دیگی حلیم سٹائل سے بنائی ہے. زبردست، خوب گھوٹا ہے اور اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے. اس کی میں نے جو بگار تھا وہ بھی اوپر لگا دی ہے. اس کی جو خاص بات ہے کہ آپ اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں آپ اس کے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ اوپر اکٹھے ڈال دیں. میں نے تو صرف اس کی پریزنٹیشن تھوڑا سا ڈالا ہے اور اس کی سب لوازمات ساتھ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فرنی تھی، فرنی بھی میں نے بنا کے اس کو بھی ڈش آؤٹ کیا. اس کو میں نے اتنی ہلکی آنچ پہ پکایا کہ یہ گاڑی ہو جائے، اور پھر جب گاڑی ہوئی ہے تو پھر اس کو یہ تیز آنچ پہ اس کو نہیں پکایا ہے. اس کو بھی میں نے ڈش اس کو ٹھنڈی کر کے کھائیں، ساتھ میں اس کی گارنش کی ہے. منیرہ یہ فرنی آپ نے چاولوں کے آٹے سے بنائی ہے یا سوجی کا استعمال ہے؟ نہیں، چاولوں کے آٹے سے بنتی ہے. یہ فرنی ہمیشہ چاولوں کے آٹے سے بنتی ہے. سوجی سے حلوہ ہی بنتا ہے، اور جو سوجی کا حلوہ تھا وہ گھی میں بنتا ہے. اس کو ہم نے دودھ میں پکایا ہے. یہ جو ڈرنک میں نے آج بنائی ہے کولڈ ڈرنک ہے، اور کولڈ ڈرنک سب کو بہت پسند ہے، اور یہ خاصی ایکسپینسو بھی ہے جب باہر سے پیتے ہیں. تو آپ اس کے لیے میں بتا دوں، اس کا جو کوکو پاؤڈر، کافی پاؤڈر، اس کو کنڈینس ملک میں آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں، اس کو سائڈ پر رکھیں. پھر جب ملک اور آئس کریم آپ نے ایڈ کرنی ہے اس میں آپ اس کو ایڈ کریں، آپ کی مزیدار کولڈ کافی گھر میں ریڈی ہو جائے گی. تو ساتھ میں ہم نے بنائی کولڈ کافی. زبردست. سی افطار کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ ان تمام کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے. جی نظامی صاحب. جی شکریہ. میں درخواست کرتا ہوں محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے کہ قصیدہ غوثیہ شریف سنائیں، اور دعائے خیر کی التماس بھی کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جینا، یا شاہ جینا، یا شاہ جینا، یا شاہ جینا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت بالسر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني
فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طوبوا لي في السماء والأرض دقت وشمس السعادة قد بدا لي طوبوا لي في السماء والأرض دقت وشمس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفاني نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتسريف حالي رجالي في أواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجازي وجدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحصني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد صاني أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام پروردگار عالم ہم سب کا آج کا روزہ قبول فرما ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما ہمارے اعزاء و اقرباء ہمارے احباب جو اس دنیا سے گزر گئے اے اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرما ہم سب کا ظاہر ستھرا اور باطن روشن کر دے پروردگار آج پورا دن جو ہم نے تسبیحات پڑھی یا جو نیکی کے کام کیے وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں عطا کر کے اس کا اجر و ثواب اپنے شایان شان حضرت مولا کائنات سیدنا حضور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلیہ السلام کی بارگاہ میں عطا فرما آپ کی تمام آل اولاد کی خدمت میں عطا فرما خصوصاً حضرت علی کے پاک نام اور سیدہ زہرا کے پاک نام کے طفیل ہمارے ناظرین اور حاضرین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے یا اللہ کریم اپنے فضل سے جو نفسیاتی ایشوز کا شکار ہیں انہیں بھی شفا دے خصوصاً جو ماں باپ بچوں بچیوں کے لیے رشتوں کے سلسلے میں بے حد پریشان ہیں انہیں اچھے عمدہ رشتے عطا کر دے یا اللہ جو بے روزگار جاب لیس ہیں ان کو برکت والا رزق عطا کر دے
جن کے کام ہیں لیکن چل نہیں رہے مولا چلا دے، جن کے مارکیٹ میں پیسے پھنسے ہیں لوگ واپس نہیں دے رہے، یا اللہ ان کا حق انہیں دلا دے، یا اللہ خصوصاً جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، یا اللہ انہیں اولاد سے نواز دے۔ میرے مولا ہمارے وطن عزیز کو دہشت گردی سے پاک کر دے، استحکام سلامتی دے دے، خصوصاً پروردگار عالم غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، اہل یمن پر جو قہر ڈھایا جا رہا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ پاک امت مسلمہ کی خیر فرما۔ ہمارے ناظرین میں جو کوئی پریشان ہے کسی بھی حوالے سے، مولا اس کی پریشانی دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، لاہور اور اس کے مضافات میں بہت جلد افطار کا وقت ہونے والا ہے، اذان مغرب بھی ہوگی، آپ اطمینان سے افطار فرمائیے گا، ہم بھی افطار کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں امیر المومنین علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذکر خیر کی۔ حضرت مفتی صاحب، نعت علی کیا چیز ہے اور اس کے پڑھنے میں کیا مسائل ہیں؟ نعت علی بیسیکلی ایک استغاثہ ہے جی، یعنی ایک عقیدت مند حضرت علی کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ اللہ کے اذن اور عطا سے میری مدد فرمائیے، سبحان اللہ، سبحان، میری مشکل دور فرما دیجئے، میری حاجت روائی فرما دیجئے۔ یہ جو کلام ہے یا ایک مخصوص الفاظ پر مشتمل استغاثہ ہے، اس کی تاریخی حیثیت بہت قدیم ہے۔ بے شک۔ آپ اگر صرف ہند کی بات کریں تو ہند میں شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جواہر خمسہ، بالکل، جو مختلف قیمتی اوراد اور وظائف پر مشتمل ہے، اس میں ایک یہ بھی وظیفہ شامل ہے۔ جی ہاں، اور اس کی اجازت برِ صغیر کے قابل اعتماد بزرگوں اور علماء نے لی، جس میں ایک ایسی شخصیت جس پر تمام مکاتب فکر اعتماد کرتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث، سبحان اللہ، سبحان، انہوں نے باقاعدہ ایک مدت تک مدینہ طیبہ میں رہ کر شیخ ابو طاہر کردی مدنی جو حضرت کے شیخ تھے، کیا بات، ان کی خدمت کی اور شیخ سے اس کی اجازت لی۔ واہ واہ، شیخ نے ان کو اجازت دی، سبحان اللہ۔ پھر وہ ہند میں آئے اور شیخ محمد سعید لاہوری رحمہ اللہ سے پھر اجازت لی جواہر خمسہ کی، ماشاء اللہ، اور پھر ان سے اجازت دی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، کیا بات، اور ان سے پھر ایک کثیر تعداد میں علماء نے یہ اجازتیں لیں، اور نسل در نسل طبقہ بطبقہ یہ اجازتیں دی جاتی رہیں، اور آج تک ہند میں یہ پڑھا جا رہا ہے۔ سو اس کے پڑھنے میں فوائد بھی ہیں، اہل علم اور اہل اطاعت کا ایک قدیم تعامل بھی رہا ہے، معمول بھی رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص توجہ ملتی ہے، اور حضرت علی اللہ کی عطا سے اس استغاثی کلام کے ذریعے پکارنے والے کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے امام شافعی کے اشعار لی خمسۃ نطفی بہا کا۔ جی بالکل بالکل، اس طرح کے جو بھی کلام ہیں، جو جس کلام میں شرعی اعتبار سے کوئی قدغن نہ ہو، تو ان سب کی فضیلت تقریباً ایک جیسی۔ بالکل صحیح۔ جی سید حامد فاروق صاحب، آپ بتائیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو محبت اور الفت تھی، اس کے حوالے سے بیان کیجئے، کیا ہمارے سامنے جملے ایسے کوئی خاص آتے ہیں جس میں یہ اظہار ہوتا ہو؟ ڈاکٹر صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ ابھی نظامی صاحب اور مفتی صاحب جو باتیں کر رہے تھے، ان سے ہماری سماعتیں تو مانوس نہیں ہیں، تو آپ نے جو قبلہ فرمایا اس کا مطلب ہے یہ پڑھنے سے، نعت علی پڑھنے سے اہل تسنن سے بندہ خارج تو نہیں ہو جاتا؟ نہیں قائم رہتا، تو اس کا مطلب ہے یہ استغاثہ کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اور مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔
بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، نبی اکرم علیہ تحیۃ وثناء نے جو مولا سے محبت کا اظہار کیا، بلکہ وہ غزوہ خیبر میں جب 17 دن ہو گئے تھے اس جنگ کو، تو پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ اسے ترجیح کہاں دی جائے گی کہ آپ محب ہیں رسول اللہ کے یا آپ محبوب ہیں رسول اللہ کے، دونوں ہی ہیں، دونوں ہی ہیں اور برابر ہیں، اور یہ فیصلہ کرنے کی نہ ہماری جرت ہے، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہماری اوقات ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ولادت کعبہ کی بات ہوتی ہے تو اس کی ایک عارفانہ جو توجیہ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک کیونکہ بیت پیغمبر سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ کا کف بھی تو بنانا تھا نا۔ ہماری فقہ میں کف کی بات کی جاتی ہے، ہم سر و برابر ہونے کی بات کی جاتی ہے، تو زمانے میں زہرا کا کوئی کف ہی نہیں تھا، تو اس لیے پھر وہ مولود بیت خدا ہو گئے تاکہ میرے رب نے اس کف کو قائم کیا ہے۔ یہ ایک عارفانہ توجیہ ہے، عالمانہ اختلافات کرنے کی بڑی گنجائش ہے، اور یہ میں جس طرح قبلہ بڑے درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا کہ امت کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھ رہی، تو میرے رب کا فیصلہ ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ میرا رب فرماتا ہے اگر ہم ہی چاہ لیتے تو سارے زمانے کو ہدایت مل جاتی، لیکن یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، جو سمجھ جائے گا میرا رب دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا کھانے کے لیے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انس دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ میرا رب اس کھانے میں اسے میرے ساتھ شریک کرے مخلوق میں سے اللہ جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انس کہتے ہیں اب مجھے بھی تجسس ہوا کہ وہ کون ہے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں رسول اکرم نے دعا کی ہے اور اس وقت کوئی اور تیسرا موجود نہیں تھا، صرف رسول اکرم نے مجھے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ابو طالب کا بیٹا علی جیسے زمانہ کہتا ہے وہ حاضر ہو گئے، میں نے عرض کیا تو آقا نے ارشاد فرمایا میں علی ہی کا تو انتظار کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اللہ کی ذات کے ساتھ محبت اور اللہ کی آپ کے ساتھ محبت اور رسول اکرم کی الفت پہ قرآن بھی شاہد ہے اور احادیث کو کثرت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ جناب زبیر صاحب، بڑا ہی شرف ہے امیر المومنین علی کا سیدہ فاطمہ الزہرا کا شوہر ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کے اجداد میں شامل ہونا آپ کا۔ جی آپ کی گھریلو زندگی کیسی؟ جی گھریلو زندگی آپ کی بالکل اسی طرح کے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ازواج کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ تربیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پائی، اور آپ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ اگر وہ آرام کر رہی ہوتی تو حسنین کریمین کو کہیں باہر لے چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بچے کدھر ہیں، یعنی حسنین کریمین کدھر ہیں؟ تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ وہ حضرت بی بی صاحبہ جو ہیں کیونکہ وہ آرام کر رہی تھیں تاکہ آرام میں خلل نہ ہو، تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ وہ ان کو بچوں کو باہر لے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا نا، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اور جب آپ خلیفہ بنے اور بیت المال بھی تھا، سب کچھ تھا، پھر بھی وہی حالات تھے جو پہلے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو دیکھا کہ وہ ایک ادھ بچی سی کھجور تھی جو بچوں کے لیے تھی، تو پھر حضرت علی نے کہا کہ میں کچھ اور کھجوریں ڈھونڈتا ہوں، ادھر سے لیتا ہوں اور میں کھلاتا ہوں۔ تو آپ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے حضرت بی بی صاحبہ کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ اتنا نبھایا ہے کہ میری اتنی سعادت ہے کہ خاتون قیامت جو ہیں وہ میرے گھر میں ہیں، اس سے بڑی سعادت کا کیا ہوگی۔ اور آل نبی اور اولاد علی، یہ دیکھیں نا، آل نبی اور اولاد علی، یہ جو بچوں کی پرورش، جی بچوں کی پرورش دیکھ لیں کہ وہ کسی بڑوں کو سکھانا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ آپ غلط ہیں، ان کے سامنے وضو کر کے دے دینا ہے، دکھا دینا کہ دیکھیں جی ہم میں سے کون سا بھائی صحیح وضو کرتا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ میں ہی غلط ہوں بھائی، آپ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ تو مقصد ہے کہ وہ تربیت تو جو آغوش نبی کی تربیت سے گزرے تھے اور آگے وہی تربیت انہوں نے چلائی۔ جی ڈاکٹر اسما، آپ بتائیے گا یہ ہجرت کے موقع پہ آپ نے جو اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ نے حکم دیا اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ اس بستر پر لیٹ گئے، اس واقعے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ وہ بچپن سے اب ان کی ولادت کا واقعہ ہے، جیسے سب نے عرض کی ہے، ان کا ولادت کا واقعہ بڑا ہی ایکسیپشنل ہے، بالکل، اور غیر معمولی ہے جی، اور ان کی پوری زندگی اس کی ایکسپینشن ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، ساری ان کی زندگی ادھر نظر آتی ہے۔ جی، حضور کے ساتھ ان کا جو نسبت ہے اور وہ جو ان کے ساتھ تعلق ہے
جب حضور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ رکیں، اور وہ کس تسلی کے ساتھ ان کے بستر پہ سوتے ہیں، اور معلوم ہے کہ باہر افراد کھڑے ہیں، کفار مکہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں جو کہ کسی بھی وقت اندر آ کے ختم کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے بڑی، میں وہی بتا رہی ہوں کہ وہ جب جس تسلی کے ساتھ، وہ جو تسلی ہے ان کی یہ ہے کہ وہ جو امانتیں میرے حوالے کر کے گئے ہیں وہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچائی جائیں گی، اور تب تک میری زندگی موجود رہے گی، میری زندگی ہوگی، اور وہ جو ان کا یقین ہے اس کے ساتھ وہ وہاں پہ ان کی امانتوں کے ساتھ ان کے ساتھ وہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب اور افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہم ایک وقفہ کریں گے، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم امیر المومنین علی کا ذکر خیر انشاءاللہ العزیز جاری رکھیں گے۔ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے بنا بیٹھے، علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا، علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام، خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے، خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے، یہ کون آیا یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے، یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا
ماشاءاللہ، بہت خوب. ناظرین کرام، آج کی بابرکت افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ اجازت دیجئے، کل انشاءاللہ اسی ٹائٹل کے تحت کسی عمدہ موضوع پر آپ سے بات چیت ہوگی. ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ.